صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد۔ اللہ رب العزت کا فضل اور اس کا احسان اور اس کا کرم ہوا، اس نے ہم لوگوں کو اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کی طرف سے یہ توفیق ہدایت والی، ایمان والی، اپنے گھر آنے والی، اپنے خاص بندوں کو عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت کس بات پر ہدایت دیتے یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ رب العزت کس بنیاد پر لوگوں کو پسند کرتے یہ بھی نہیں جانتا۔ ہمیں کسی کو رشتہ دیکھنے کے لیے گئے تو مال دیکھتے، بچہ اچھا ہے نہیں دیکھتے، گھر دیکھتے، پھر پسند کرتے۔ اللہ کا نظام ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا نظام ایسا نہیں ہے۔ انہوں کس کو کس بات پر پسند کرتی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ کس کو کس بات پر انہوں پسند کر کو بلا لی کوئی نہیں جانتا۔ تم لوگ دیکھے رہتے، تمہارے گاؤں میں کیا ہر گاؤں میں ہوتا ہے جی 40 آدمیاں نام لکھاتی جماعت میں جانا والوں کو، اس میں سے 10 آدمیاں جاتے۔ 40 آدمیاں نام لکھاتی، کتنے آدمیاں جاتے؟ 10 آدمی۔ باقی 30 آدمیاں کئی کو گئے نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ اللہ کے علاوہ اللہ جسے خوش ہوتے ہیں اسے عمل کی توفیق دیتے ہیں۔ اللہ جسے ناراض ہوتے اسے مال کی نعمت دیتے۔ لیکو مرتو اللہ کی شان بڑی عجیب ہے، اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے، اللہ کی شان بہت بڑی ہے، اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے۔ اللہ اللہ ہے، اس کے ارادے کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اللہ اللہ ہے، اس کے ارادے کو کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ کس بات پر انہوں بلا لی یہ بھی نہیں جان سکتا، کس بات پر اسے دھکے دے کو نکال ڈالی یہ بھی نہیں جان سکتا۔ ہمارے یہاں کوئی وجہ ہوتی ہے
کسی کو پسند کرنے کے لیے گئے تو، دیکھنے کے لیے گئے تو، مال دیکھتی، دولت دیکھتی، گھر دیکھتی، حسن دیکھتی، دو چار آدمی پوچھ لیتی، لیکن اللہ رب العزت یہ ساری چیزیں کچھ نہیں دیتی۔ حضرت بلال حبشی کالے ہیں، غریب ہیں، غلام ہیں، پردیسی ہیں، اللہ نے ہدایت دے دی، اللہ نے ہدایت عطا فرما دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب تقریباً 30 پر 6 سال، کتنے؟ تقریباً 30 پر 6 سال خدمت کی، پاس رکھا، بیپار سکھایا، پرورش کی، اللہ نے ہدایت دی۔ اللہ نے ہدایت دی۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، روتی ہوئی آنکھوں سے میرے چاچا جہنم میں جائیں گے، ان کو جہنمیوں میں سب سے چھوٹا عذاب ہوگا، اور وہ عذاب یہ ہوگا، آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی، اس کے اثر سے بھیجا اور سرکی چیزیں ہانڈی کے جیسے پکیں گی، ابلیں گی، میرے چاچا کو یہ عذاب ہوگا۔ تقریباً 30 پر 6 سال کھلانے والے، پلانے والے، نزدیک رکھنے والے، تربیت کرنے والے، بیپار سکھانے والے، پرورش کرنے والے۔ اللہ تو اللہ ہے، اپنی مرضی کا مالک ہے، اسی لیے تو اسے اللہ بولتے، اس کی مرضی کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اور بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے جنت میں میں جاؤں گا، لیکن قدم جس کا جنت میں پہلے پڑے گا وہ بلال ہوگا۔ میں اپنی اونٹنی پر بیٹھا ہوا رہوں گا، اور میری اونٹنی کی لگام حضرت بلال پکڑے ہوئے رہیں گے، بلال کا قدم جنت میں پہلے پڑے گا، پھر میری اونٹنی کا قدم پڑے گا۔ غریب ہیں، کالے ہیں، غلام ہیں، پردیسی ہیں جی، اور صورت شکل کے بھی، اور اتنی زیادہ حسن جو ہے کیا صورت نہیں ہے، لیکن اللہ نے پسند کر لیا، اللہ نے پسند کر لیا۔ اللہ رب العزت جسے پسند کرتے اسے عمل کی توفیق دے، جس سے ناراض ہوتے عمل کی توفیق لے لیتے، دنیا کی دولت دے ڈالتے۔ اور اس سے عملات چھوٹ جاتے۔ نماز کی اہمیت اس کے دل سے نکل جاتی، کیا نماز بھائی، اتنے کامہ رکھ لے کو کان سے نماز ہے۔ روزے کی اہمیت چھوٹ جاتی ہے، کیا روزہ لیتے بھائی، روزے کی اہمیت چلی جاتی ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کی اہمیت چلی جاتی ہے، کیا جانا لے بھائی، یہ کام اب اللہ کے ہیں، یہ کام اب اللہ کے ہیں، یہ کامہ کر لیتے، کچھ ہمیں کہا دیا ہوتا ہے، جاتے سنو جاتے رہتے، کیا ہے، گئے سنو سب اچھے پڑھیں، کیا
شیطان بڑا زبردست سمجھا تھا. شیطان کیا کرتا؟ بڑا زبردست سمجھا. ایک بار بخار آتی، آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا، پھر تھوڑے دن کے بعد بخار آتی، پھر ڈاکٹر کے پاس جاتا، پھر ایک بار بخار آتی، پھر ڈاکٹر کے پاس جاتا، چھوٹے ڈاکٹر کو چھوڑ کے پھر بڑے ڈاکٹر کو جاتا، بڑے ڈاکٹر کو چھوڑ کے اس سے بڑے ڈاکٹر کو جاتا. جی لیکن میرے عزیزو، شیطان کیا سمجھاتا؟ ایک بار اگر جماعت میں جا کے آیا تو اب ان پارسا ولی اللہ بن جانا. اب ان زندگی میں بگڑنا نہیں، وہ خیال ڈالتا. ابھی کل میں ہمارے ایک دوست سے بول رہا تھا، بھئی تیرے بچے کو بھئی دیکھو آتما کور کا اجتماع ہے، جماعت میں بھیجیں گے؟ تو نہیں، میں بھیجا تھا 4 برس پہلے، جا کا کو ویسا ہو گیا، کیا بھیجنا، کیا فائدہ، کیا بھیجنا، کیا فائدہ. نہ کہیں کو بھئی کیا فائدہ کرنا تھا تیرے کو، پہلے بھی مزدوری لاکھ دیتا نہیں تھا، اب بھی مزدوری لاکھ دیتا نہیں، پہلے بھی مزدوری لاکھ دیتا نہیں تھا اور اب بھی مزدوری لاکھ دیتا نہیں. اچھا تو اللہ کے راستے میں مزدوری لاکھ دینا والے کو بھیجا کیا تو؟ تو پھر میں نے بتایا اس کو کہ بھائی دیکھ، جب تیری نیت یہ ہے، ادنا نیت ہے تیری، گھٹیا نیت ہے تیری، بیکار نیت ہے تیری، جب تو یہی چاہ رہا ہے کہ میرا بیٹا مجھے مزدوری لاکھ دینا، جب تک مزدوری لاکھ نہیں دیتا جب تک بھیجتے رہو، جب تک لاکھ نہیں دیتا. اور یہ بار بھیجا نہیں، جب یہ بار نہیں دیتا اگلی بار دیتا، اگلی بار نہیں تو پھر بار دیتا، پھر مارنے تو پھر بار دیتا. اللہ کے راستے میں بھیجنے کی تیری یہی نیت ہے تو دینے تک بھیجتے چلو. پھر بخار چھوٹے تک ڈاکٹر کا نہیں جاتا نا، ڈاکٹر بدل بدل کے جاتا، جماعت بدل بدل کے جا، ڈاکٹر بدل بدل کے جاتا، جماعت بدل بدل کے جا، مزدوری دینے تک بھیج تو. میرے عزیزو، یہ سب میری تمہاری باتیں ہیں، اصل تو اللہ کی توفیق ہے، اصل تو اللہ کی توفیق ہے. اللہ کس کے اندر کیا چیز دیکھتے اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں. اللہ تعالیٰ نہ اپنے کو دیکھتے نہ غیر کو دیکھتے. اللہ رب العزت نہ اپنے کو دیکھتے اور نہ غیر کو دیکھتے. اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ احد میں شہید کر دیے گئے، احد میں شہید کر دیے گئے. شہید کرنے والے وحشی ابن حرب ہیں. کیا نام ان کا؟ وحشی ابن حرب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا چہرہ دیکھنے سے ہی دل سے اچھا نہیں لگتا، ان کا منہ دیکھنا بھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نہیں لگ رہا ہے؟ اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ اے وحشی تو بار بار میرے سامنے مت آیا کر اور مجھے میرے چاچا کی یاد آتی ہے، تو بار بار میرے سامنے مت آیا کر، مجھے کس کی یاد آتی ہے؟ میرے چاچا کی یاد آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے چہرے کو دیکھنے سے بھی اور ان کے اندر تکلیف کا شائبہ ہے اور تکلیف ہونے کی جو ہے امکان ہے، تو وہاں پر بھی اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟
قرآن کی آیتیں بھیج بھیج کر ہدایت کر رہے ہیں، قرآن کی آیتیں بھیج بھیج کر ہدایت کر رہے ہیں کہ دیکھو اسے یہ بتاؤ، اسے یہ بتاؤ، اسے یہ بتاؤ. تو پھر اس نے کلمہ پڑھ لیا، پھر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، صحابی بن گئے رضی اللہ عنہ، صحابی بن گئے. لیکن ابو طالب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، اور اتنا رو رہے ہیں، اتنا تڑپ رہے ہیں کہ بس جا کے مرنے سے پہلے بھی جا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے چاچا میرے کان میں کلمہ پڑھ لو، کسی دوسرے کے سامنے نہیں، قیامت میں تمہاری سفارش کروں. قیامت میں تمہاری کیا کروں گا؟ سفارش کروں. کون بول رہے ہیں؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں میرے چاچا کو ہدایت مل جائے، میرے چاچا کلمہ پڑھ لے، میرے چاچا کو جنت ملے، اور میرا جو چاچا ہے اللہ کی رحمت میں داخل ہو جائے، داخل ہو جائے. لیکن مرتے وقت میں بھی ابو طالب نے کہا کہ میں نہیں پڑھوں گا، لوگ مجھے بزدل کہیں گے، موت کے ڈر سے بھتیجے کا کلمہ پڑھا بولیں گے، اور جس پر میں زندگی بھر رہا اسی پر میں مروں، میں بدلوں گا نہیں. ایسے ہے کہ ویسے رہتی کوسا کے ہوتا ہے، مرے واسا دیکھ لیں گے. بدلنے کے چانس آتے تو بھی نہیں بدلتے، بدلنے کے چانس آتے وہ چانس کو یوز نہیں کر رہے. ہماری زندگی میں بہت چانس آتے، کبھی کوئی آ کے سمجھاتا، کبھی کوئی آ کے بولتا، کبھی کوئی آ کے تشکیل کرتا، کبھی اجتماع ہوتا. یہ سب ہمارے اچھے بننے کے چانس ہیں. یہ چانس اللہ کی طرف سے، انسانوں کی طرف سے نہیں، انسانوں کی طرف سے. یہ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. ارے تو اب تک کیا کر لیا؟ نہیں. اچھا اب تیرے کو میں اجتماع اب کر لیں. ارے رے رے تو ابھی تک دور ہے، اب تیرے کو چانس دے رہا ہوں میں. 2 جلے آتی ہیں تیرے گاؤں میں، اب تو بدلتا نہیں، کہیں کرے 2 جلے آ کو تیرے گاؤں میں بدلتی، تو چراغ کے نیچے اندھیرا کر لیتا کہہ رہے تیرے گھر میں. اللہ چانس دیتی بدلنے کے لیے. نہیں پہلے کیسا ہے کہ ویسا مریا تو میں بدلا تو کیسا؟ میرے کھیتا، میرے کاما، ہاں میرے نوکریاں، میرے بیوی، میرے بچے، اور اس میں موت کے گھاٹ اتر گئے، اس میں موت کے گھاٹ اتر گئے. حضرت جی مولانا الیاس صاحب علیہ الرحمہ، حضرت جی مولانا یوسف صاحب علیہ الرحمہ جی جب یہ کام شروع کرے اللہ کے راستے میں نکلنے کا شروع کرے، بولے کہ یہ عام لوگوں کو تمہیں جماعتوں میں کہیں کو لے جا رہی، انہوں کیا کرتی جا کو؟ میں ان سے کیا بھی نہیں چاہتا، ان کو مرتے خود کلمہ آیا تو بس، انہوں کیا کر سکتے نہیں. انہوں اللہ کے راستے میں چل پھر کو، ذرا دین کے بیسک چیزیں سیکھ لے کو، اللہ کا ڈر لا لے کو، بس پوری زندگی اللہ سے ڈر کو گزار کو، مرتے خود ان کو کلمہ آیا تو بس میں یہ چاہتا ہوں، ورنہ بغیر کلمے کے چلے آتی انہوں. مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا ہر آدمی کلمہ پڑھ کو ایمان کے ساتھ مرتا ہے، بلکہ گارنٹی آج بھی نہیں لے سکتے.
آج بھی ہمیں تمہیں کیا لے سکتی ہیں جی. ابو بکر صدیقی روتی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. ابو بکر تمہاری جنت میری جنت کے سامنے ہے. ابو بکر تم جنت والوں میں سے ہیں. ابو بکر اللہ تمہیں سلام کہتے ہیں. انہوں روتی ہیں میں کلمے کے ساتھ مرتوں کی نہیں کیوں. دن بھر جھوٹ بولنے والا کیا بول لیتا؟ کیا نہیں رہے کیسا ہوتا کہ ویسا ہوتا جائیں گے. دن بھر جھوٹ بولنے والا کیا بول رہا ہے؟ کیا نہیں کیسا ہوتا کہ ویسا ہوتا دیکھیں گے لے رہے. یہ نڈر ہونا دل میں ڈر نہا کو جانا یہ نفاق کی علامت ہے. دیکھیں گے بعد میں کیا ہوتا ہے کیوں بعد میں دیکھیں گے کیا ہوتا ہے کیوں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خود رو رہے ہیں اس بات پر کہ اے اللہ میں گھاس ہوتا تو کتنا اچھا. قیامت میں کچھ سوال نہیں ہوتا. پتہ نہیں میری موت کیسی آئی, ایمان پر مروں گا یا شرک پر مروں گا. پتہ نہیں میری موت کی حالت اور میرا انجام کیا ہوگا. حضرت عمر فرماتے ہیں امت کے ملیم ہیں انہوں. اللہ رب العزت تقریباً 17 مرتبہ ان کی چاہت پر اللہ تعالی نے وحی نازل فرمائی. جو ان کے دل میں چاہت ہوئی اللہ کی طرف سے وہی حکم نازل ہوا. امت کے ملہم ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ عید کے دن ایک ساتھی نے مبارکباد دی ہے, امیر المومنین آج عید ہے, عیدکم سعید تقبل اللہ منا ومنکم. تمہارے لیے عید مبارک ہو اور آج کے دن کی خوشی اور تمہارے لیے خیر ہو. تو امیر المومنین بولے عمر رضی اللہ عنہ نہیں میری عید کا دن اور میری خوشی کا دن آج نہیں. نے کہا تو تمہاری خوشی کا دن کب ہے؟ جس دن میں کلمے کے ساتھ مروں گا, جس دن میری موت کلمے کے ساتھ آئے گی اور اس دن میرے جو ہے کہ خوشی کا دن ہوگا میرا. ہم ہر دن خوشی مناتے, نہ ہمیں موت کا فکر ہے اور نہ ہمیں کلمے کا فکر ہے. نہ ہمیں موت کا فکر ہے نہ کلمے کا فکر ہے. ہمیں فکر ہے تو صرف دنیاوی چیزوں کی ہے. ہمیں فکر ہے تو صرف کس کی فکر ہے؟ دنیاوی چیزوں کی فکر ہے. اس لیے میرے عزیزو حضرت جی مولانا الیاس صاحب اور مولانا یوسف صاحب علیہ رحمہ یہ فرمایا کرتے تھے بس یہ لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکال کر بس میں ان کو یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مرتے وقت میں ان کی زبان سے کلمہ نکلے. لیکن آج جو لوگ مر رہے ہیں کہ وہ ایمان پر مر رہے ہیں, اس کی ہم کوئی گارنٹی نہیں لے سکتے. دنیا میں کوئی بھی اس کی گارنٹی نہیں لے سکتا. ہمارا نام مسلمان فہرست میں ہے لیکن ہم اللہ کے ہاں کیا ہیں یہ ہم نہیں جان سکتے. اپنے ایمان کے بارے میں صحابہ بہت زیادہ ڈرتے تھے. اپنے ایمان کے بارے میں صحابہ بہت زیادہ ڈرتے تھے. وہ ڈر ہمارے اندر سے نکل گیا ہے اور ہمیں جو ڈر آ گیا ہے وہ غریب ہونے کا ڈر آیا ہے. یہ بھی سن لو, ہمارا کہنے کئی کا ڈر ہے, وہ بولے تو غریب ہونے کا ڈر ہے. مسجد کو کئی جاتے ہیں, دکان میں پیسے منگ لینے جاتے ہیں, حج کو کئی جاتے ہیں,
وہاں جا کو بچے کو نوکری منگ لینے جاتی ہیں، نہیں تو غریب ہو جاتی ہیں کہ اللہ کے راستے میں کہیں کو جاتی ہیں، ہاں جا کو کھیت میں پیک منگ لینے جاتی ہیں، غریب ہو جاتی ہیں کہ بول کو. اور اسی طرح سے اللہ والے بزرگوں کے نہیں جاتی ہیں، کہیں جاتی ہیں 100 سال جینا اور اچھا ہونا کو دعا کرا لینے جاتی ہیں. میرے عزیزوں، موت کا، ایمان کا، کلمے پر مرنے کا ہمیں ڈر نہیں ہے، ہمیں ڈر صرف غریب ہو جانے کا ہے. میری دکان، بچے کی دکان، میرا کھیت، بچے کا کھیت، میرا گھر، بچے کا کھیت، اور میری نوکری، بچے کی نوکری، میرا کاروبار، بچے کا کاروبار، ہمیں اچھے رہنا، غریب نہیں ہونا. ہمارا پورا دھیان اور توجہ اور ہمارے دل کا خوف یہ ہے ہم غریب نہیں ہونا. اچھا دیکھو، میں تمہارے بتا دوں، یاد ہی بلکہ بولتا ہوں. تقریباً دیوبند سے پڑھ کو فارغ ہو کو، دیوبند سے پڑھ کو فارغ ہو کو میں 2008 میں آئی. اب تک کتنے سال ہو گئے رہتی جی؟ 2008 سے جی 16 سال ہوئی جی. 16 سال میں ایک 6 آدمی بھی میرے کو یہ دعا کرو بولے نہیں. پھرتے رہتے نا بھائی، ہمیں کبھی جماعت میں جاتے رہتی، کبھی ادھر ادھر جاتے رہتی. ہاں، آتما گرو کو بھی بہت سارے بار آئی. اسی طرح سے ویلگوڑ وغیرہ ہمیں جاتے رہتی، بہت سارے آدمی سے ملاقات ہے، مسافر کرتے رہتی. ایک 16 سال میں ایک 16 آدمی بول لو، 16 آدمی بھی یہ بول کر نہیں ہے حضرت میں ایمان پہ مرے سر کا دعا کرو. تمہیں بولے رہتی لو، تمہیں آتما گرو والے تمہیں روزانہ 3-4 جنان کو بولے رہتی جی. اب تمہیں سوچ لو، تمہیں کس کس کے واسطے دعا کرو بول کو بولی آدمی ہم کو. تمہیں موت کے واسطے کب تو دعا کرا لیں کیا؟ یہ ہماری پوزیشن ہے اس وقت، یہ ہماری پوزیشن ہے اس وقت. ہمیں غریب ہو جانے کا ڈر دل میں لگ کو رہنے سے ہم عملوں سے دور ہیں. ایمان کی فکر نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے اور الہدایت کی توفیق نہیں مل رہی. اس لیے میرے عزیزوں کہ میں شروع میں جو بات آپ سے عرض کیا تھا وہ یہی ہے، اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ کس وجہ سے کس کو چنتی اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم. کس بات کی وجہ سے اللہ کسے چن کو بلا لیتی وہ کسی کو معلوم نہیں سوائے اللہ کے. اللہ غریب نہیں دیکھتے، کالا نہیں دیکھتے، اپنا پرایا نہیں دیکھتے، دوست اور دشمن نہیں دیکھتے. اللہ جب پسند کرتے تو بس اپنی مرضی اور اپنے ارادے سے پسند کرتے. لیکن ایک بات اس عنوان سے میں بولنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور آپ لوگوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ہمارے شاہ صاحب سید انظر شاہ الکشمیری جو دارالعلوم دیوبند کے جو محدث ہیں، جنہوں نے ہمیں بخاری شریف پڑھایا اور اس کی پہلی حدیث پڑھاتے وقت میں انما الاعمال بالنیات، جو اس حدیث کے پڑھاتے وقت میں جو انہوں نے بات بتایا وہ یہ ہے جس آدمی کی نیت اچھی ہوتی ہے اللہ اسے قریب کر دیتا ہے. جس آدمی کی نیت سچی ہوتی ہے اللہ اسے قریب کر دیتا ہے. جس آدمی کے دل میں ذرہ بھی کھٹکا ہے، جس آدمی کے دل میں ذرہ بھی دیکھیں گے لے، سوچیں گے لے اور بعد میں کریں گے لے، ایسا ذرہ بھی اگر یہ ہے اللہ اسے نکال ڈالتی، کیونکہ اللہ صمد ہے. اللہ کیا ہے بولو؟ اللہ کیا ہے؟ ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے. اس مسجد میں ایک آدمی بھی نماز نہیں پڑھا تو اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا. اس باڑے میں ایک آدمی بھی اللہ کو یاد نہیں کریں گا
پورے آتمکور میں ایک آدمی بھی یاد نہیں کریں گا، اور پورے نندیال اور پورے کرنول اور پورے انڈیا میں، پوری دنیا میں ایک آدمی بھی اللہ کو یاد نہیں کریں گا۔ اللہ صمد، اللہ ساری چیزوں سے بے نیاز ہے، اللہ ساری چیزوں سے بے نیاز ہے۔ لیکن میرے عزیزو، یہ ایک بات حدیث کے واسطے سے اور ہمارے استاد کی میں آپ کو بتا رہا ہوں، جس آدمی کی نیت سچی اور پکی ہو، اللہ تعالیٰ اسے چنے۔ ذرہ برابر بھی اگر اس کے دل میں گڑبڑ ہے، اللہ ہٹا دا۔ اس لیے میرے عزیزو، اپنی نیتوں کو صاف کرو گے انشاءاللہ؟ عمل کے لیے قبول کراؤ گے اللہ سے؟ بھئی غریب ہونے کا ڈر نکال دیں گے انشاءاللہ؟ ارے بابو، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مقدر کا دانہ بھی آدمی لے کے رہتا باپ، جو ہمارے مقدر میں ہے، جو ہمارے مقدر میں ہے، یہ ایک دانہ بھی بازک نہیں جا سکتا۔ اس دانے کے ہم تک پہنچنے سے پہلے ہماری موت نہیں آ سکتی۔ تقدیر پر ہمارا ایمان ہے، تو پھر ہم کیوں اس کے بارے میں ڈر کریں؟ اور جو ہماری مقدر میں نہیں ہے، کوئی بھی اس کو لا کے نہیں دے سکتا، کوئی بھی لا کے نہیں دے سکتا۔ جو مقدر میں جو چیز نہیں ہے، اس کو کوئی بھی نہیں لا کے دے سکتا۔ اس لیے میرے عزیزو، غریب ہونے سے نہ ڈریں، بلکہ اللہ سے ڈریں، ایمان پر مرنے کا ڈر رکھیں، اور ایمان پر مرنے کی کوشش اور محنت کریں، اور اپنی نیت کو سچی اور پکی کریں۔ کرو گے انشاءاللہ؟ اب آپ کے یہاں اجتماع بھی آ رہے بھائی، کم سے کم گھر کو ایک دو آدمی تو نکلنا تو بھائی اللہ کے راستے میں نیتاں کر لے کو ہے کیا با؟ ہاں کیسا با آپ لوگ؟ ایک ایک مسجد کو، ایک ایک گھر کو، اور کتنے جماعتیں نکلتی کی ماشاءاللہ۔ یہ آفر ہے با اللہ کی طرف سے تمہیں بدلنے کے لیے، چینج ہونے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آپ لوگوں کے لیے فرمائش بلکہ آفر ہے، آفر ہے کہ بدلو، اب تم پچھلی زندگی کو بدلو، پچھلے جیسا مت رہو۔ یہ جو اجتماع ہوتا ہے اللہ کی بڑی رحمت کو اتارنے کا ذریعہ ہے۔ پہلے صرف کرنول کا چھوٹا تھا، اب کڑپا کو ملا کے بڑا اجتماع کر ڈالی۔ پہلے گھر کو ایک آدمی نکلا تو بھی چلتا تھا، اب 2 ضلع کا اجتماع ہے، گھر کو 2 آدمی نکلنا، گھر کو 2 آدمی نکلنا، 2 ضلع آتی ہیں تمہارے پاس ابھی۔ میرے عزیزو، جو سچی نیت کرے گا نکلے گا انشاءاللہ، جو سچی نیت کرے گا وہ ضرور نکلے گا۔ نکلو گے انشاءاللہ؟ اپنی زندگی بدلنے کی کوشش کرو گے، اللہ کی رحمت لینے کی کوشش کرو گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن لوگوں نے سنتیں نہیں پڑھے بھائی، وہ سنتیں پڑھ لیں۔